بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس الرحمان چشتی روزانہ کی طرح رحمت رمضان پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کو رونق بخشی ہے جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید علی رضا شاہ صاحب جمع برکاتہ القدسیہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم المقام حافظ حسنین منور صاحب۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسرے پروگراموں کی طرح ہم آج بھی آپ کے لیے ایک نیا عنوان، ایک نیا موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے، آج کے اس دن کی وساطت سے چونکہ یہ وصال مبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شان کے مطابق یہ دن ہے، تو انہی کے فضائل، انہی کے حوالے سے شاہ صاحب سے گفتگو ہوگی۔ تو شاہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ شاہ صاحب، میں اپنے پروگرام کو زیادہ طوالت دیے بغیر ڈائریکٹ ہی آپ سے سوال کا آغاز کر دیتا ہوں۔ یہ شاہ صاحب ناظرین کرام کو بھی بتائیے اور ہمیں بھی بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب
دونوں ہستیوں کے آپس میں نکاح مبارک ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس صاحب شکریہ۔ شمس صاحب، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اس وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ علماء نے 25 سال لکھی ہے، اور مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی جب دونوں ہستیوں کا جو ہے وہ نکاح ہوا۔ سبحان اللہ، بڑا عمدہ ہمارے ذہن کے اندر یہ اجاگر کیا۔ تو اسی سوال سے ایک میرا اور سوال نکلتا ہے، اس سوال کی طرف میں جانا چاہوں گا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی پاک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں ہستیوں کا جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آپ کی حیات پاک کے اندر جب آپ زندگی دنیا میں بسر کرتی رہی، اس وقت بھی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور بی بی پاک سے نکاح فرمایا یا آپ کے وصال کے بعد فرمایا؟ اس بات پہ روشنی ڈالیے۔ شمس صاحب، جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ میں پچھلے دن پڑھ رہا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے گھر آتے، سارے مکہ شہر کی نفرت سمیٹ کے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر آتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ دیکھتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی۔ سبحان اللہ، جتنی بھی دن کے اندر جو تانے سنے تھے، جو تکلیفیں ملی تھی، لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ مبارک دیکھتے پورے دن کی تکلیفیں جو ہے وہ بھول جاتی۔ سبحان اللہ، اتنی محبت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو جب ایک خاتون سے اتنی محبت تھی تو دوسری کا تصور کیسے آ سکتا ہے کہ حضور باہر سے اندر تشریف لاتے ہیں، باہر سے اگر کوئی دل کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، تو ایک چہرہ آ کے حضور دیکھتے ہیں تو وہ چہرہ حضور کو تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، حضور کی تھکاوٹ جو ہے وہ اتار دیتا ہے۔ تو کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کے اندر کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ واہ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں قبلہ شاہ صاحب آپ نے ہمارے روح اور دل کو معطر و منور فرمایا اور تسکین بخشی۔ اسی پروگرام کی وساطت سے، اسی آپ کے جواب سے میں اپنی ساری ماؤں بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی شخصیت کو اس طرح ڈال لیجئے کہ گھر میں جب مرد حضرات داخل ہوں تو وہ آپ کے چہروں کو دیکھیں تو ان کی بھی تھکن اتر جائے، نہ کہ آپ کے سوالات کی ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے ہو، کہاں تھے، کب آئے، اس وقت آنا تھا، اس وقت۔ اسی پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اندر ایسی حضرت بی بی پاک کی شخصیت کے حوالے سے باتیں تیار رکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان باتوں کو اپنے اندر ڈالیں کہ گھر کے اندر ایک سکون کا عالم ہو۔ تو بڑی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے، اسی گفتگو کے اندر سے سوال نکلتا ہے کہ آپ کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارکہ ہے جتنی بھی ہے، کیا وہ ساری حضرت بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں یا دوسری ازواج سے بھی ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہماری شمس صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، جن ہاتھوں کو اللہ کی ذات نے ید اللہ فوق ایدیہم اپنا ہاتھ قرار دیا، ان ہاتھوں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے رو رہے تھے بہتے ہوئے آنسوؤں میں۔ دیکھیں حضور کیا فرما رہے تھے، اور میرا یہ سارے اپنے ناظرین کو جو ہے وہ میسیج ہے صبر کے حوالہ سے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں
مالک دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن مالک میں اپنی زبان کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہیں لاؤں گا، کوئی ایسا جملہ نہیں لاؤں گا جو شکایت کا جو ہے وہ باعث بنے، جس سے میرا رب جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ مالک دل رنجیدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن میں اپنی زبان کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہیں لاؤں گا جس سے میرا رب جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہ صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھے۔ باقی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مسعود سے جو ہے۔ واہ سبحان اللہ، بہت عمدہ انداز میں آپ نے ہمارے اس سوال کے اندر اور کئی جوابات ہمیں مل گئے ہیں کہ آپ نے ہماری تشفی فرمائی۔ تو چونکہ آپ کی ذات والاعتبار کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے فضائل اور کمالات کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اتنا طویل نہیں ہوتا، تو آپ تھوڑی سی ان کے فضائل اور کمالات کے حوالے سے روشنی ڈالیے۔ اس میں تو سب سے پہلے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو لیتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بکری لیتے، ذبح فرماتے، خود ذبح فرماتے، اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ الگ الگ کرتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعضاء الگ فرما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا یہ اعضاء لو اور خدیجہ الکبریٰ کی فلاں شہیدی کو دے، یہ لو اور خدیجہ الکبریٰ کی فلاں شہیدی کو دے، یہ لو اور خدیجہ الکبریٰ کی فلاں شہیدی کو دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں کبھی کبھار حضور کو عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے سوا آپ کو کوئی عورت نظر نہیں آتی؟ حضور آپ خدیجہ کی بڑی شانیں جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدیجہ کے اندر عائشہ یہ بھی خوبی تھی، خدیجہ کے اندر یہ بھی خوبی تھی، خدیجہ کے اندر یہ بھی خوبی تھی۔ خوبیوں میں کیا کیا خوبیاں جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتے، سرکار فرماتے اے عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا کلمہ پڑھا جب ساری دنیا نے جو ہے وہ مجھے چھوڑ دیا۔ خدیجہ نے اس وقت مجھے اپنا مال عطا کیا جب ساری دنیا نے اپنا مال جو ہے وہ میرے سے لے لیا۔ اس وقت خدیجہ نے جو ہے مجھے اپنا مال دیا، اور خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب ساری دنیا نے جو ہے وہ مجھے جھٹلایا۔ خدیجہ نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیا۔ تو اس لیے عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے جو ہے میرے سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ کیا کرے۔ خدیجہ تہجد گزار تھی، خدیجہ جو ہے عبادت بڑی کرتی تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ بڑی شان بیان کرتے۔ اور میں کہتا ہوں شمس صاحب آپ کی جنت کہاں ہے؟ کہاں ہے آپ کی جنت؟ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حسنین صاحب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو میں کہتا ہوں قربان جائے آپ کے سارے فضائل ایک سمت جو ہے وہ رکھ دے، وہ شہزادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت نہیں بلکہ حضور حضرت فاطمہ سے عشق فرماتے، سبحان اللہ۔ اور محبت والی دو چیزیں ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں عشق والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ بے شک۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ساری کی ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، ان کی جنت کہاں آئی بھی؟ ان کی جنت جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو جنتی نوجوانوں کے سردار کی جو ہے وہ ماں ہے، امام حسن کی ماں ہے، امام حسین کی جو ماں ہے، حضرت علی شیر خدا کے نصف ایمان کی جو ہے وہ ضامن ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری جو ہے لاڈلی شہزادی ہیں، ان کی جنت کہاں آ گئی؟ ان کی جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے اندر جو ہے وہ آ گئی۔ تو میں کہتا ہوں آپ کے فضائل کو سمجھنے کے لیے صرف یہی جملہ جو ہے وہ کافی ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، ان کی جنت جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے نیچے ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا پورے جہان کی جو عورتیں ہیں، پورے جہان کی عورتیں، سرکار نے فرمایا چار عورتیں جو ہے
پورے جہان کی عورتوں سے جو ہے وہ افضل ہے۔ واہ سبحان اللہ، 4 عورتیں، 4 عورتیں پوری دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائیے وہ کون سی خوش نصیب جو ہے وہ عورتیں ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نمبر پہ جس ہستی کا، جس شخصیت کا جو ہے وہ نام لیا، وہ مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شہزادی، سبحان اللہ، میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دوسرے نمبر پہ یہ عورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھے نمبر پہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ فرعون کی بیوی ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے زمانے کی عورتوں سے جو ہے وہ ممتاز اور افضل ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا جو جنتی عورتیں ہیں، بے شک، جنتی جتنی بھی عورتیں ہیں، سرکار نے فرمایا جنتی عورتوں میں بھی اپنا جنتی عورتوں میں سے بھی 4 عورتیں جو ہے وہ افضل ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں میں کون سی 4 عورتیں افضل ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پورے زمانے کی عورتوں میں سے 4 ممتاز اور افضل عورتیں ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 عورتیں پورے زمانے کی عورتوں سے افضل اور ممتاز ہیں۔ سرکار نے فرمایا جنتیوں میں سے بھی یہی 4 عورتیں جو ہے ممتاز اور افضل ہیں، خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ سرکار نے فرمایا کہ سارے زمانے کی عورتوں سے جو ہے وہ افضل ترین جو ہے وہ عورتیں ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے عمدہ انداز میں قبلہ شاہ صاحب نے ہمارے روح اور دل کو معطر اور ہمارے جو پیاس بڑی ہوئی ہے علم کے حوالے سے، جو ہمارے پیالے خالی ہوئے تھے ان کو بڑے آسان انداز میں آپ نے بھرا ہے، جو کہ آج کے دن کے حوالے سے موضوع ہے۔ اسی موضوع کے اندر سے اگر آج ہم غور کریں تو ہمیں بہت سے پیغامات ملتے ہیں، ان پیغامات میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کے دل اور روح کے اندر بھی یہ تازگی محسوس ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو رحمت رمضان ٹرانسمیشن